السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہماری بیٹی زینب مقصود ہیں، طالبہ ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ وہ کہتی ہیں جی کافی دن ہو گئے آپ نے اپنے کالے کال ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے، اگر ممکن ہو تو آزادی کے حوالے سے کچھ اقوال ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھو بیٹا، یہ صرف آزادی کے حوالے سے تو نہیں، وہ ایک کال ہے، اب سارے تو آزادی کے حوالے سے نہیں ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ کی خواہش ہے تو اس کی تعمیل میں کچھ ڈیفینیٹلی پڑھ رہا ہوں۔ یوم آزادی کے حوالے سے میرا ایک کال یہ ہے کہ ہمیں آزادی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو نصیب ہوئی اور پھر قائد اعظم کی وفات والے دن ہی اغوا ہو گئی، اور آج تک کسی نے اس بیچاری کے اغوا کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی۔ یہ تو ہو گیا جی آپ کی حکم کی تعمیل کے آزادی کے حوالے سے کال۔ باقی ہمارا دارالحکومت ہے، جسے جاہل، کافی سارے جاہل جو ہیں دارالخلافہ کہتے ہیں، تو یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں زینب کہ دارالخلافہ وہ ہوتا ہے جہاں خلیفہ بیٹھتا ہے، مسلمانوں میں کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہے، اب ہمارے یہاں سلطان بھی کوئی نہیں ہے، سو اسلام آباد دارالحکومت ہے، حکومت کا گھر۔ اچھا، اس پیارے اسلام آباد کے بارے میں میرے ایک دو قول آپ سن لو کہ اسلام آباد کی ملائیاں اور بے وفائیاں بہت مشہور ہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد کی ایک دہاڑی عام آدمی کی کئی زندگیوں کی کمائیوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر ایک قول ہے، پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ملک اسلام کی تجربہ گاہ ہے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ تجربہ گاہ تو موجود ہے، لیکن ملک کہاں ہے؟ ایک اور قول ہے جس میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی حماقتوں اور جہالتوں کو یہود و ہنود و کنود کے کھاتے میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ آپ خود کھو کھاتے میں گئے۔ مطلب یہ کہ اپنی شکست کا، ہزیمت کا، اپنی ذلت کا، اپنی پسپائی کا، اپنی رسوائی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو کبھی نہ ٹھہرائیں۔ اگر کوئی سازش کرتا ہے تو آپ کر لو۔ یہ بیسیکلی ایک جنگ ہوتی ہے، اور یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ جنگ تو ایک کھنڈولے کی مانند ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور اس میں سب کچھ چلتا ہے۔ اور ایک محاورہ بھی ہے بڑا مشہور کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ سو اپنی قوم کو، اپنے ملک کو اٹھانا، اوپر لے کے جانا، یہ محبت بھی ہے اور جنگ بھی ہے۔ ایک اور محاورہ ہے، دنیا میں ایسا بہادر ممکن ہی نہیں جسے خوف نہ آتا ہو، کیونکہ بہادر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے خوف پہ قابو پاتا ہے۔ خدا کا واسطہ صرف ان دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے جن کے اندر خوف خدا موجود ہو۔ اسلام آباد ایک ایسا درخت ہے جو پانی تو بہت پیتا ہے، کھاد بھی بہت کھاتا ہے، گوڈی بھی بہت کرواتا ہے، لیکن پاکستانیوں کو نہ چھاؤں دیتا ہے، نہ پھل، نہ پھول، نہ خوشبو۔ ایک اور قول ہے، جو دنیا کی صورت گری کرے گا حکم اور حکومت بھی اسی کی چلے گی۔ ہماری سیاست وہ صحرا ہے جس میں نخلستان نام کی کوئی شے موجود نہیں۔ ایک آخری آج کے دن کے لیے، سیلابی پانی کو وائپر سے ہینڈل کرنا حماقت ہے، اور کھارے پانی میں مدھانی چلانے سے مکھن نہیں ملتا۔ سوال ہے جی، جعفر خان ہے، مین بازار تلا گنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سینئر کالم نگار کی تحریر سے ایک جملہ پیش کروں گا، کرکٹ سکھانے والے کی تنخواہ 32 لاکھ روپے اور قرآن پاک پڑھانے والے کی تنخواہ 10,000 روپے ہے۔ ایسی قوم پہ زوال نہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ جعفر خان صاحب، آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے۔
پہلے خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جواب، درست جواب موجود ہے آپ کے سوال میں. پہلے خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر نہ مل سکے تو پھر میں جواب دینے کا رسک لوں گا. چلتے چلتے ایک مصرع سن لیں. میں نے نہیں لکھا، ایک صوفی شاعر کا ہے. گل خاصاں دی آما اگے نہیں مناسب کرنی. گل خاصاں دی آما اگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی. یہ میاں محمد سے منسوب ہے یہ شعر. سوال ہے جی بینش بٹ، فیصل ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے صاحبزادے جنید صفدر کا نکاح 22 اگست کو لندن میں ہوگا. مریم نواز شریک نہیں ہو سکیں گی. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم نواز لندن چلی گئی تو اپنے والد کی طرح واپس نہیں آئیں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت کو اس موقع پہ ذرا نرمی برتنی چاہیے. دیکھو آپ بینش، شہزاد اکبر نے ساتھ ایک مثال دی ہے. باپ کی پرفارمنس سامنے ہے. اس بہانے اب یہ بھی نکل جائیں اگر پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا. میں شہزاد اکبر کی لاجک کی بات کر رہا ہوں، ابھی میری لاجک شروع نہیں ہوئی. تو مریم کے جو والد ہیں وہ حسب وعدہ واپس آ گئے ہوتے ہیں. کہانیاں تو بڑی سناتے ہیں ہم تاریخ کی. ایک آدمی ایک بندے کو، ایک عربی کو، عرب کو، بدو کو سزائے موت ملی. اس نے کہا کہ میرے کچھ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں، مجھے اس کے لیے وقت دیا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کون آپ کا ضامن ہوگا، تمہارا ضامن کون ہوگا؟ اس نے ارد گرد دیکھا، حضرت ابو ذر غفاری کھڑے تھے. اس آدمی نے کہا یہ میری گواہی دیں گے. انہوں نے دے دی، ضمانت دیں گے. وہ چلا گیا. یہ 2 دن بعد آؤں. یہ سننے والی بات ہے، یہ قصے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں ہے. چلا گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ وہ نہ آیا تو آپ کی گردن. انہوں نے کہا کہ جتنے مان سے اس نے مجھے کہا تھا میں انکار کر ہی نہیں سکا، اور مجھے اس شخص کے چہرے پہ نجابت، شرافت. 2 دن بعد اب مجمع لگا ہوا، جلاد کھڑا، انتظار ہو رہا ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے اور منصفوں کی نظریں حضرت ابو ذر غفاری پہ، خلیفہ سمیت. تو اب بالکل وہ لمحہ آ گیا کہ لوگوں میں چمگوئیاں، پریشانی شروع ہو گئی کہ اتنی دیر میں دھول اڑتی نظر آئی. بندہ پہنچ گیا. اس نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا جو بڑا جینون تھا. گھوڑے کا تھا، مجھے پوری طرح بات یاد نہیں، موٹی بات یاد رہ جاتی ہے، دل کو لگتی ہے، اس میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، تفصیلات اس طرح کی یاد نہیں. تو جس آدمی کے قتل کے جرم میں اس عرب کو سزا دی جا رہی تھی قتل کی، اس کے بیٹوں نے کہا ہم نے آپ کو معاف کیا. یہ مسلمانیاں اٹھائے پھرنی ہیں آپ نے، اور یہ اور وہ. بھائی تم گئے ہو تو واپس آؤ. اب تو جذباتی سے لوگ ہیں، لوگ اشش کر اٹھتے ہیں. تاریخ میں ایک اور مثال صدیوں بعد قائم ہو جاتی. آپ آتے کہتے کہ نہیں طبیعت میری ٹھیک نہیں، معاملہ نہیں. یہ وہاں سے کہتے کہ میں کریٹیکل، میری حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ قیامت تو نہیں آ گئی نا، اب تک لگے پھر رہے ہیں نا وہاں، واقع چوکے کر رہے ہیں. تو کہہ دیتے کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضرورت ہے میرے یہاں رکنے کی، لیکن ایز پر مائی کمٹمنٹ آئی ایم ریڈی ٹو کم. اگر میرا ایکسٹینڈ کر سکتے ہو تو کر دو،
ورنہ میں نیکسٹ اویلیبل فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں. ذرا اندازہ لگائیں نواز شریف کا قد کہاں ہوتا. اب کیا ہے, سجی دکھا کے کبھی مار گئے, یہ لیڈرشپ ہے. اور دوسری بات یہ ہے بینش کہ یہ سب اس کھیل کا حصہ ہے. یہ کوئی مسیحا نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی مسیحا نہیں ہے. یہ سب اقتدار کے سفاک کھیل کا حصہ ہیں. اور اقتدار ایسی چیز ہے جو تختہ دار تک لے جاتی ہے. یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے. بہرحال ٹھیک ہے, چلنے دیں, آپ نہ پریشان ہوا کریں. آپ سے مراد میری, آپ جیسے ہمارے ینگسٹرز جو بچے ہیں یا باقی لوگ, آپ ان لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں گالنے, پریشان ہونے, اریٹیٹ ہونے, ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس جمع سال جوڑے کو سلامت رکھے, اپنی امان میں رکھے, یہ بچے خوش رہیں. اور میرا ایک زمانے میں تو سیف الرحمان, ان کا چھوٹا بھائی عتیق, ان کے ساتھ میری سلام دعا بھی رہی ہے. تو نہ بھی ہوتی تو یہ بچے بہرحال ہمارا مستقبل ہیں, اللہ ان کو خوشیاں دے. ویورز, ایک عجیب سا سوال ہے مجھے, اس نے تھوڑا خوش بھی کیا ہے, تھوڑا اداس بھی کیا ہے, اور سوال سمجھ نہیں آ رہی. یہ اسد رحمان صاحب ہیں, اسد رحمان خان, مدینہ منورہ, سعودی عرب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ماڈل ٹاؤن لاہور کا پرانا رہائشی ہوں. اے بلاک سے پورا راؤنڈ اباؤٹ گھوم کر واپس اے بلاک تک. ان بلاک, سڑکوں اور گلیوں سے لڑکپن کی یادیں وابستہ ہیں. 20 سال سے بسلسلہ روزگار سعودی عرب میں مقیم ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ماڈل ٹاؤن کے رہائشی رہے ہیں. اس سوسائٹی کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں تازہ کریں. اسد رحمان صاحب, آپ کے میرے درمیان قدر مشترک ہے ماڈل ٹاؤن. اب ہمارے باقی ویورز جو ہیں ان کو تو ماڈل ٹاؤن میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی, لیکن میں ان سب سے معذرت چاہتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو ڈیفینیٹلی کروں گا اسد رحمان صاحب کی خواہش پہ. میں نے دنیا میں بیورلی ہلز وغیرہ یہ ساری اس طرح کی ساری جگہ دیکھی ہوئی ہیں. میں نے ماڈل ٹاؤن سے زیادہ حسین, آج کا ماڈل ٹاؤن نہیں مائنڈ یو, خوبصورت پرسکون باوقار بستی میں نے نہیں دیکھی. دنیا کے جو ٹاپ موسٹ ریزیڈینشیل ایریاز ہیں نا, وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں. یہ کلاس ہی اور تھی. 70s میں مہکتی ہوئی سڑکیں تھیں. ماڈل ٹاؤن کے کسی گیٹ کو میں نے بند نہیں دیکھا, اور اگر کوئی کرنا چاہتا بھی تو کر نہیں سکتا تھا, چونکہ اتنی خاص کھلے گیٹس پہ, مین گیٹس پہ اگی ہوتی تھی کہ آپ باقاعدہ کدال لے کے یا تو کھدائی کریں پوری, ورنہ گیٹ ہل نہیں سکتا تھا. رات گئے جو مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں واک کیا کرتی تھیں دیر گئے تک. اتنا درخت تھا اور اتنے عالی شان لوگ تھے. اب وہاں یہ جس کے پاس پیسے پوسے آتے ہیں وہ جہاں چاہے گھس جاتا ہے. اس میں اب وہ بات نہیں رہی. بڑے بڑے گھر تھے پرانے زمانے کے, اور نہر کا پانی آیا کرتا تھا. گھروں کے آگے سے نالی سی گزرتی تھی جس پہ پلیاں بنی ہوتی تھیں. تو وہ تو ایک خوابوں کا جزیرہ تھا, اور جن لوگوں نے بنایا تھا وہ ان میں سے تو شاید کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ ہو. اور اتنی عالی شان ہستیاں ماڈل ٹاؤن میں رہیں, اور یہاں کے رہنے والے لوگوں میں حیرت انگیز چیزیں تھیں جو میں نے اور کہیں نہیں دیکھی. مثلاً 2 بندوں کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں. ان میں سے ایک دوسرے کو لینے اس کے گھر جا رہا ہے اور کہہ رہا جلدی آؤ, عدالت کا ٹائم ہو گیا ہے. کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کے دونوں رہائشی ہیں. یہ سنا کبھی آپ نے؟
یعنی مقدمے بازی چل رہی ہے اور ایک بندہ دوسرے کو گھر لینے جا رہا ہے اور بیل دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جلدی آ، عدالت سے لیٹ نہ ہو جانا. دو بندے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کی صدارت کا انتخاب لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں اپنا. یہ کیا بستی تھی، آپ نے کیا یاد دلا دیا. میں تو آبائی طور پہ تو میرے بزرگ جالندھر، امرتسر، لدھیانہ، میرا تو دل دھڑکتا ہے سچی بات ہے ان شہروں کے ناموں پہ. میں وہاں سے مٹی بھی لایا تھا، بزرگ میرے وہاں سے آئے تھے. آئی واز بورن ہیئر ان پاکستان. میرا ٹین ایج سارا لائل پور میں گزرا. تو ماڈل ٹاؤن تو میں نے ایڈونچرزم کی انتہا کی ہے. ماڈل ٹاؤن اڈا کہلاتا تھا، جہاں ماڈل ٹاؤن پارک ہے، یہ جیلانی صاحب مرحوم گورنر غلام جیلانی انہوں نے بنوایا تھا. یہ ماڈل ٹاؤن اڈا کہلاتا تھا. وہاں میں نے دہی بھلوں کی ریڑھی، ایک کاریگر ڈھونڈا، ایک جگہ کرائے پہ لی، وہاں ہم وہ ورک شاپ سی بنائی ہم نے، وہ کر کے تو پھر شام کو ادھر پھر اس کو تھوڑا اور ایکسپینڈ کیا. اور لمبی کہانی ہے. گھر سے میں احتجاج کر کے آیا تھا. اور آج بھی میرے اتنے پیارے دوست ابرار بھٹی ہیں. ایک ابو بکر تھا، ابو بکر افندی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اسی طرح سنتوش بھائی کا داماد تھا ایک محتشم، اسے محتشم کو ہم بابی کہتے تھے. اسی طرح ہمایوں چودھری، اللہ اس کو زندگی دے. عارف روپڑی آج کل امریکہ ہوتا ہے. یہ سارے ماڈل ٹاؤن کے دوست میرے، یہ انہی زمانوں کے دوست ہیں. اور بلکہ میں نے ایک بار ابرار بھٹی کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ماڈل ٹاؤن کی ریڑھی کا وہ نفع ہے جو آج تک مجھے مل رہا ہے. یادیں تو بہت ہیں. شیر زمان وانی صاحب ہیں سری نگر سے. وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی، جبکہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان ہیں، لیکن بھارتی مسلمانوں کی حالت اظہار پہ کوئی نہیں بول رہا. کیا آپ ہماری آواز بن کے وزیر اعظم عمران خان اور امت مسلمہ کے دیگر ممالک کو زور دیں گے کہ ہمارے لیے کچھ کریں؟ وانی صاحب، وزیر اعظم نریندر مودی تو ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا کوئی ظاہر ہے، یا ان تک کوئی بات پہنچانے کا کرنے کا کیا ہے. میں یہاں بیٹھ کے ان سے کیسے بات کر لوں. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، آپ کی اسیسمنٹ ممکن ہے ذرا مختلف ہو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان نے انتہائی بھرپور انداز میں کشمیری بھائیوں کا مقدمہ لڑا اور لڑ رہا ہے. باقی رہ گیا عالم اسلام، تو اس پہ زور کیا دینا، کیونکہ بدقسمتی سے عالم اسلام مدتوں سے، صدیوں سے سود و زیاں سے گزر چکا ہے. ان کی جو پرفارمنس ہے، جو لیول ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اتحاد کا جو عالم ہے، ان میں علم کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا جو عالم ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. کیا بات کروں. آج کا آخری سوال ہے جی، شہزاد احمد ہیں جہلم سے. وہ لکھتے ہیں کہ جی تحریک انصاف حکومت کے 3 سال گزر گئے. اس عرصے میں آپ نے پہلے بہت ان کی حوصلہ افزائی کی، پھر تنقید کی، اور اب پھر آپ چند تحفظات کے ساتھ پی ٹی آئی اور عمران خان کی پالیسیوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. بڑا خوبصورت آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے اس سوال کو. بالکل درست کہ پہلے بہت سپورٹ کیا، پھر میں چند تحفظات کے ساتھ. بڑی پیاری اور مکمل بات کی ہے شہزاد صاحب آپ نے. دیکھیں، بندہ تو بندہ ہی ہوتا ہے نا جی. میں تو کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ مجھے کبھی دلچسپی رہی ہے زندگی میں، قطعاً نہیں. میں آئی واز ان مائی 20s، مجھے گریڈ 18 کا سیلنگ دے کے فیڈرل گورنمنٹ لے گئی تھی. 2.5 سال بعد ریزائن کر کے میں آ گیا. مجھے ان چیزوں، میں اپنی اور طرح کی زندگی گزارتا ہوں. تو میں پی ٹی آئی کے بننے سے کئی سال پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ تبرے بھیج رہا تھا، اور میں کہتا تھا ان میں سے ایک چھرا ہے، ایک چھری ہے، ایک کھڈا ہے، ایک کھائی ہے، ایک بابو چمٹا ہوا ہے، ایک بی بی چمٹی ہوئی ہے. یہ سارے ریکارڈ پہ موجود ہیں کالمز، کوئی ہوائی بات یا کوئی ڈرائنگ روم کی گپ شپ. تو
اس وقت میں تھرڈ فورس کے لیے، یعنی میں پی ٹی آئی اس وقت سپورٹ کرتا تھا جب پی ٹی آئی بنی بھی نہیں تھی. تھرڈ فورس ہونی چاہیے. مجید نظامی صاحب کا میں کسی دن آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے کہا یار یہ آئیڈلسٹ آدمی ہے، مثالیت پسند ہے، تھرڈ فورس بنانے کے خواب جو ہے یہ لیے پھر رہا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب مجید نظامی صاحب میرے بھی بزرگ تھے، سینئر ترین جرنلسٹ، جیے ترین نوائے وقت کے. وہ اللہ نے کرم کر دیا، آیا تھا میں نے پھر ان کو بھرپور سپورٹ شروع کر دی کہ یار یہ تو اللہ نے میری سن لی ہے یہ وہ سارا. اچھا، اور جب آپ نے لکھا ہے نا کہ میں نے پھر تنقید بھی کی، تو ظاہر ہے میں تو ایک لکھنے پڑھنے والا بندہ ہوں، میں فرسٹریٹ بھی ہو جاتا ہوں، ڈپریشن. میں لیٹ 30s میں تھا جب مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا صورتحال دیکھ کے. اچھا، اب ڈپریشن فرسٹریشن کا شکار میں بھی ہو جاتا ہوں، پھر خون بھی کھولتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے. تو یہ میں پھٹا تھا اس وقت، سچی بات ہے. اور یہ میں نے یہ بات عمران خان کو بتائی بھی کہ میں جس بستی میں رہتا ہوں یہ بڑی خوبصورت چھوٹی سی بستی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے. مجھے نہ کوئی مطلب، میں چونکہ انٹریکٹ نہیں کرتا، میں گھر سے نہیں نکلتا کئی دن، مجھے کبھی کسی نے یہاں روکا نہیں. تو اس دن میں ریکارڈنگ کے لیے جا رہا تھا، جب میرا نا دماغ ہی گھوم گیا. مجھے 3 لوگوں نے روکا، چھوٹی سی کمیونٹی، 3 بہت ہیں، وقفے سے ایک بہت چھوٹی گیٹڈ کمیونٹی میں. یاد ہے نا کوئی بندہ کو ڈیفینس یا کوئی مال ٹاؤن کو بہت بڑی نہیں، خوبصورت چھوٹی سی کمیونٹی. اور ان 3 بزرگوں نے، اور یہاں 75-80% ووٹر ہے ہی پی ٹی آئی کا. اچھا، 3 بزرگ بھی تھے. اب انہوں نے کہا حسن صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا. میں ان کو تو میں کیا کہتا، جھوٹی سچی تسلیاں دے کے میں چلا گیا، پر ریکارڈنگ پہ پھر میں نے وہی کیا جو میرے سر پہ سوار ہو گیا. اچھا، لیکن ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں جب ٹھنڈے دل سے غور کرتا ہوں نا، تو پاکستان اور عمران یہ مجھے لازم و ملزوم لگتے ہیں. اللہ آپ سب کو صحت زندگی دے، اور عمران کو دوسری ٹرم مل جائے، اس کے اینڈ پہ نہیں، درمیان میں پوچھوں گا اور یاد کراؤں گا اگر میں بھی تب تک رہا کہ جو میں نے کہا تھا اس کا مطلب کیا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بہت دست بسا میں وہ عرض کر دوں، یہ ہر بندہ ہی کہتا ہے اور بالکل ہی جھوٹ کہتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. میں 6ٹھی 7ویں میں تھا، تو میرے والد اللہ غریق رحمت کرے، وہ بہت سخت، ان کا ڈسپلن بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ، سخت گیر قسم کا مزاج ان کا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، میری کوئی شکایت گئی. شکایت بھی بڑی فضول تھی. میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، 1 سیکنڈ میں جواب دیا. میری والدہ اللہ بخشے وہ بہت ہی ڈوسائل، دھیمی دھیری، بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھی. میرے والد تو خیر بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، والدہ بھی ایجوکیٹڈ تھیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ میچ نہیں تھا. تو پتہ نہیں میری والدہ کو ایسے جیسے غصے کی انتہا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ دیکھتی ہوں کہ آپ ایک طرف سچ بولو کی گردان کرتے ہو، دوسری طرف جب وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو غصہ چڑھتا ہے. میرے والد وہ ہی واز شاکڈ کہ یار ایک عورت جس نے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی ہو ملازموں کے ساتھ بھی، وہ دھاڑ رہی ہے. تو کچھ دیر کے لیے تو سٹن ہو گئے وہ. اس کے بعد وہ مسکرا دیا، کہتے ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے. مجھے اس کے سچ بولنے پہ غصہ نہیں آتا کہ کتنا ڈٹائی سے اور بدتمیزی سے سچ بولتا ہے. بچہ ہے بندہ، تھوڑا تو کوئی ریلکٹنس، کوئی آئیں بائیں شائیں، ہاں جی کچھ، یہ تو
لگتا ہے جیسے آگے سے جواب میں بدتمیزی کر رہا ہے. تو خیر وہ امی چپ کر گئی. انہوں نے کہا کہ مطلب کیا ہے, اب وہ ادھر ادھر کرے, وہ جھوٹ سے بھی بدتر ہے, بہانے بازی کرے, وہ اسٹریٹ آپ کے سامنے سیدھی بات کر دیتا ہے. اور یہ بھی سن لیں, زندگی کا کمال کا لطیفہ ہے. ہمارے گھر کے سرکولر روڈ پہ ہمارا گھر تھا. گھر کے باہر بہت بڑی بہت ہی اونچی 7-8 فٹ اونچی, ظاہر ہے میں 5ویں 6 میں ہوں گا, تو وہ دیوار تھی گارڈینیا کی. اچھا, اس زمانے میں ایک گانا بہت پاپولر تھا, بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے کہاں. اب میرے بخت پیڑے, میں ادھر باہر کو 2-3 دوستوں کے ساتھ, وہ سرکولر روڈ بہت چوڑی سڑک ہے, اکراس دا روڈ میں ان کے کھڑا, تو میں وہ گانا گا رہا تھا. 2-3 اور دوست محلے کے ہی, اس میں سے 1-2 کلاس فیلوز بھی تھے. اب میرے فرشتوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں جو خواتین ہیں یا وہ لڑکیاں ہیں کیا ہیں, ان میں سے ایک کا نام آسماں ہے. اب گانا تھا بے رحم آسماں, وہ بھلا آسماں تھا. وہ میرا خیال ہے دلیپ صاحب کی فلمیں وہ تھے بھی میرے فیوریٹ. اور 65 کی جنگ سے پہلے نا انڈین موویز پاکستان میں آیا کرتی تھیں, اور میرا وہ پیشن تھا پڑھنا اور موویز وغیرہ, وہ انڈین پاکستانی یہ وہ انگلش موویز بہت دیکھی. اچھا, میں تو انوسینٹلی اخبار بے رحم آسماں تیری میری منزل بتا ہے کہاں. اچھا, نتیجہ نکلا تھپڑ. میں نے کہا جی ہاں. اچھا, اس کے بعد نا میرے والد نے بھی ریئلائز کیا کہ یار, میں نے پوچھا, اس نے کہہ دیا, تو مجھے کہتے تم نے کیوں یہ حرکت کی. میں نے کہا جی میں نے کوئی حرکت نہیں کی, یہ گانا ہے پاپولر ہے, یہ فلاں فلم پتہ نہیں ترانہ تھی, مجھے فلم بھی نہیں ٹھیک, میں چیک کروں گا کسی بات. بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے کہاں. اچھا, دلیپ صاحب ایسے میرے فیوریٹ ہیرو, گانا بڑا مقبول, طلعت محمود کا فیوریٹ میرا گانا. وہ میں نے کہا جی میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں کسی لڑکی کا نام آسماں ہے, تو پاگل ہیں. تو ہنس پڑے وہ, انہوں نے کہا سوری یار. تو اس طرح کی بات ہے, تو چلتا رہتا ہے. کوئی نہیں, میرا خیال ہے اللہ خیر کرے گا, عمران یہاں تک پہنچتا نا, اگر میرا خیال ہے اگر رب العزت کو اس ملک کی نا بہتری درکار نہ ہوتی تو یہ اب تک بھی نہ پہنچتا.